آپ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سابق کولیگ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں، کیا گنڈا پور صاحب چیف منسٹر صاحب آپ کو ڈیسپریٹ دکھ رہے ہیں؟ ڈز ہی لک انڈر ڈیوریس اور پریشر جس طرح سے وہ للکار رہے ہیں؟ دیکھیں، فیصل نے بالکل ٹھیک کہا ہے. پی ٹی آئی کی جو انٹرنل ڈویژنز ہیں وہ ہم سب کے سامنے بہت سخت گروپنگز کا شکار ہیں. وہاں پر ممکنہ طور پر جو 2-3 گروپس بنے ہوئے ہیں وہ موقع کے انتظار میں کہ کس طریقے سے جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کریں. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی ایک مخصوص فیز سے گزر رہی ہے کہ چاہے نیشنل پالیٹکس ہو یا خیبر پختونخوا کی پالیٹکس ہو، اس میں ایک یونیفائڈ سٹانس ان کا کسی بھی ایشو کے اوپر سامنے نہیں آ رہا. اور یہ ایک اپرچونٹی ہے جو آپ کے مخالفین جس کو ظاہری بات ہے ایکسپلائٹ کریں گے. اور اگر آپ کے اپنے رینکس کے اندر ڈس افیکشن ہوگی، آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر جب آپ اپنے دودھ کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور بلا اس دودھ کو پینے کے لیے آ تو جائے گا. ایسا ہی. اور جہاں تک آپ نے ہاں. پریشر کا سوال کیا تو آبویسلی ظاہری بات ہے اس وقت ایک پریشر تو وہ فیل کریں گے کہ ایک واحد سیف سپاٹ ہے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے، جہاں اگر بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، وہاں سے جو ان کے ورکرز ہیں اگر کسی کو کسی مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یا پولیس ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی سیفٹی میں اور نتھیا گلی کے پہاڑوں میں وہاں پر ایک پناہ گاہ موجود ہے. تو پھر اگر حکومت چلی جاتی ہے تو پھر وہ ایک سیف سپاٹ بھی ڈپرائیو ہو جائے گا جس کا پھر آگے چل کے تحریک انصاف کو مزید نقصان ہوگا. آف کورس So I 2018 think میں he سر میں understands that, the بالکل chief بالکل minister. ہی ڈز انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں زرداری صاحب نے بڑا یقین دلایا تھا کہ ہم کو نہیں گرائیں گے ہم آپ کو، لیکن پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد بھی لا کر حکومت کو چلتا کر دیا تھا. کیا یہاں ویسے ہی تو نہیں ہوگا گیون دا سچویشن رائٹ ناؤ اور گیون جو اہم ترین میٹنگز ہو رہی ہیں؟ 2018 کے حالات مختلف تھے جی. بالکل زرداری صاحب نے یہ کہا تھا اور زرداری صاحب آخری وقت تک نہیں چاہتے تھے، میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا جائے. لیکن ان کی بہن کی گرفتاری، جس طریقے سے ایک تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ جیل میں جو سلوک کیا گیا، تو اس کے بعد ان واقعات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حکومت کو رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اگر عمران خان صاحب یہ کام پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ کرتے تو یقین مانے آصف زرداری صاحب کو کوئی شوق نہیں تھا ان کو رخصت کرنے کا. میں تو پیپلز پارٹی میں تھا، بہت سی چیزوں سے واقف تھا. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو کچھ لمحوں کے لیے میں اور زرداری صاحب ان کے چیمبر میں، بلاول صاحب کے چیمبر میں ہم تنہا تھے. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یار مصطفیٰ میری تو اس سے کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ تو مجھے پش کر دیا گیا جو میرے ساتھ انہوں نے کیا، جو میری بہن کے ساتھ کیا. تو ظاہری بات ہے جب آپ جو گریں باندھتے ہیں ہاتھوں سے پھر وہ دانتوں سے ہی کھولنی پڑتی ہیں. اور یہی کچھ ہم دیکھتے ویسے بھی ہوتے آ رہے ہیں. مگر I think if I can just make one more point, کہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی تحریک انصاف کی جب 2013 کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی خیبر پختونخوا میں، اس وقت بہت سے لوگوں نے انہیں پرپوز کیا تھا کہ جی ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہ بننے دے. لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی اس کھیل کا حصہ نہیں بنے تھے اس وقت. لیکن بعد میں جن حالات سے وہ گزرے، مریم نواز صاحبہ گزری، پھر وہ بھی اس کارنر میں پش کر دیے گئے کہ انہوں نے بھی اپنی پوزیشن چینج کر لی. تو ایونچولی آئی تھنک یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ ہے اس سے ہم سیاستدانوں کو باہر نکلنا پڑے گا. اس میں تحریک انصاف کو بھی ایک تعمیری کردار ادا کرنا پڑے گا. اور مجھے مصطفیٰ بتائیے گا کہ یہ صورتحال ایز آف رائٹ ناؤ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر یہ ہیں تو بڑے آکورڈ پارٹنرز نا ان گورنمنٹ. اب اتنی زیادہ ریزرو سیٹس کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس حکومت کو ان اے وے. تو مگر خبریں پھر بھی یہ گردش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اب شاید منسٹریز بھی لینے جا رہی ہیں. آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے؟ دیکھیں یہ میرے نزدیک کوئی اہم خبر نہیں ہے کہ وزارتیں لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. ایک 27ویں ترمیم کا دھماکہ ہونے جا رہا ہے اور اس 27ویں ترمیم کے اندر ہم جو چیزیں سن رہے ہیں تو وہ بہت ہی تشویشناک چیزیں ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ حکومت اس جانب نہ جائے. اس ملک کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ
جو ہمارے بیسک سٹرکچرز ہیں جن کو پہلے ہی ہم بہت نقصان پہنچا چکے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے میڈیا ہو، پیکا لاز کے ذریعے. تو 27ویں ترمیم جس کی بہت باز گشت ہے، اگر وہ سامنے آتی ہے انہی خط و خال کے ساتھ جس کا لوگ شبہ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ایکسپلوسیو سچویشن ہوگی. وزارتیں وغیرہ نہیں میٹر کرتی، ان ترامیم کو ایکسیپٹیبل بنانا پاکستان کے لیے وہ بہت مشکل ہوگا. اس کے اندر ہم اپنی انٹرنل فالٹ لائنز کو چھیڑ دیں گے. سو آئی ہوپ that the government does not and the powers that matter in this country they don't take نہیں that تو آپ chance. مولانا صاحب کو ایک بار پھر اسی طرح بارگیننگ کرتے دیکھ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اگر فاٹا کے انضمام کا ریورسل ہوا ٹو انڈو اٹ؟ یہ مولانا کی پوزیشن رہی ہے فاٹا کے انضمام کے حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ انضمام ہونے سے پہلے وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے، لیکن یہ بہرطور ان کی خواہشات کے برعکس یہ ترمیم پاس ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو این ایف سی سے جو ایکسٹرا فنڈنگ ہونی تھی فارمر ٹرائبل ایریاز کی، وہ بھی نہیں ہو سکی. وہاں کے لوگوں کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی تشویش ہے. اور پھر جو لینڈ سیٹلمنٹ اور دیگر جو چیزیں ابھی تک پہلے ایک میکنزم موجود تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا کہ جس کے ذریعے آپ یہ چیزیں طے کر لیتے تھے، لیکن ابھی آپ وہ کر نہیں پا رہے. تو ایک وہاں پر ایڈمنسٹریٹو بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن وہ اس طرح کی صورتحال کہ جس میں کلیکٹیو پنشمنٹ واپس آ جائے، کہ وہی پریزیڈنٹ ہاؤس سے کنٹرول ہو، پولیٹیکل ایجنٹس لوگوں کے سیاہ اور سفید کے مالک بن جائے، ان کی زندگیوں کے مالک بن جائے، تو وہ صورتحال بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اس صورتحال میں مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے، اپنا فائدہ بھی مد نظر رکھیں گے. لیکن 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ان کو کم از کم یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ جو زہر تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ انہوں نے کافی حد تک کم کیا، جس میں آپ آرٹیکل 8 انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سی شکیں شامل تھیں، وہ انہوں نے نکلوا دی. تو کوئی آئیڈیل سچویشن ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشری کو تو بلڈوز کر دیا، جوڈیشل پیکنگ ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن پھر بھی اب 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہوگا تو لیٹس ہوپ کہ ہم سینٹی پریویلز، ہم بہت زیادہ چیزوں کو آخری، وہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے کہ کسی بھی معاملے کا، وہ پنجاب پٹواری کی کہاوت ہے کہ سرا نہیں لوڑنا چاہیے، تو سرا نہ ہی تلاش کریں تو بہتر. ٹھیک. اور یہ فرزانہ جی یہ بتائیے گا، علی امین گنڈاپور کے خلاف اس وقت کتنے گروپس متحرک ہیں ود ان پی ٹی آئی؟ کیونکہ جنید اکبر سمیت بابر سلیم سواتی ہوں یا کوئی کچھ منتشر اراکین ہوں، بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں. کون سے ایریاز ہیں ود ان کے پی کے جو ابھی اضلاع جو ایکٹیولی متحرک ہو رہے ہیں اگینسٹ دا چیف منسٹر؟ دیکھیں 3 گروپ تو آپ نے نام لے لیے، ہزارہ کا ہے، مردان کا ہے، پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں منتشر لوگوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کرک میں بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ جنوبی اضلاع میں بھی نظر آتے ہیں، وہ آپ کو مالاکنڈ میں بھی نظر آتے ہیں، وہ آپ کو پشاور ویلی میں بھی نظر آتے ہیں، اور پشاور ویلی میں آپ کو پتہ ہے نوشیرہ، چاسدہ اور مردان شامل ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے، اگر آپ ان 35 کو بھی ایون کے دیکھ لیں، جس دن یہ فیصلہ ہوا اس سے ایک دن پہلے ہم سب سے پہلے ان 35 کو دیکھ رہے تھے کہ ان 35 میں کون شامل ہے، تو وہ پورے صوبے کو ایسے گھیرتے ہوئے شامل ہے. اور اس میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جو واقعی بہت خفا ہیں، اور چیزیں جو ہیں اگر خان صاحب کی رہائی کی طرف نہیں جاتی تو پھر شاید لوگ مایوس ہو کر بھی کچھ قدم اٹھا لیں. لیکن پھر میں کہوں گی کہ مین چیز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ان کی ہاں میں ہی ساری ہاں ہے اور ان کی نہ میں ہی ساری نہ.